آج ہم اپنے محسن اللہ والا کو یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں. یہ القرآن اکیڈمی دیرکوٹ تشریف لائے ہیں. ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اس کا پورا کمپلیکس جو ہے اس کا ہم ان کو وزٹ کرواتے ہیں. صفائی کا بہترین نظام ہے یہاں. جی بالکل. بچے صاف ستھرے نہیں تو الگ سے خوشبو آ جاتی دور سے پتہ چل جاتا. جی نہیں ماشاءاللہ بستر نئے لاتے ہیں. لیکن مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ 4500 روپے میں 3 وقت کا کھانا کیسے کھلاتے ہیں. اور بورڈ کون سا یوز کرتے ہیں میٹرک کا؟ میٹرک کا بورڈ ہے یہی میرپور. یہ ہمارا 1 سال پرانا اسکول ہے اور اس میں ہم 5th اور 6th سے اس کو چیٹ جی پی ٹی، کینوا، ویڈیو ایڈیٹنگ اور انٹرویو کرنا سکھاتے ہیں. انٹرویو سے مراد یہ ہے کہ وہ بچہ میرے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھے گا، آدھے گھنٹے وہ باتیں کرے گا، لیکن وہ آن لائن کرتا ہے. یعنی کہ وہ جو بچہ سامنے آدمی ہے وہ یہاں سامنے نہیں ہوتا، دور کا ہی ہوتا ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ اساتذہ کی ٹریننگ آپ کیسے دیتے ہیں کہ جیسے وہ ٹیب پر آپ کام لے رہے ہیں؟ وہ ہماری یہاں یہ ہے نا ریڈ فاؤنڈیشن کا، یہیں سے ہم ہائر کرتے ہیں ٹیچر. شام کے وقت جب یہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں، یہ آف ہو جاتا ہے 1:30 بجے، 1:45 وہ کھانا کھاتی ہیں ٹیچرز آ کے، تو یہیں سے پھر ان کی کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں. مفتی محسن اور مفتی احسان مجھ کو کراچی میں ہی بنا کے دیں گے. ہم آج قرآن اکیڈمی دھیر کوٹ آئے ہیں. یہ یہاں کے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور انچارج. جی سر. جی آج ہم اپنے محسن عارف اللہ والا کو یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں. یہ القرآن اکیڈمی دیرکوٹ تشریف لائے ہیں. ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی کی گئی ہے، اس پہ بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ بچوں کو ایک بڑا عظیم میسج دیا گیا ہے. ایک تو صفائی کے حوالے سے، دوسرا ہم اس کوڑا کرکٹ سے ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنی آمدن کو بڑھانے کے لیے ہم کس طرح سے مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں، ٹائز بنا سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک میسیج اور ایک یوٹیوب سے طریقہ کار سمجھا گیا. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس وقت ہم ان کو اس پورے جو ہے ہمارا جو القرآن اکیڈمی دیرکوٹ ہے، اس کا پورا کمپلیکس جو ہے اس کا ہم ان کو وزٹ کرواتے ہیں اور ساتھ سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے. شکریہ. آپ اندر آ جائیں. یہ مرکزی حال ہے مسجد کا. یہ ہمارے ساتھ ریڈ فاؤنڈیشن پرائمری اسکول ہے. یہ اچھا، یہ بہت اچھا اسکول ہے. یہاں کا ایک ون آف دی بیسٹ آپ ویڈیو نہیں بنانا، ہم ایک سی جھانکی مار کو کہہ سکتے ہیں. یہاں وہاں پہ بھی اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو بعد میں اس کا بھی کر لیں وہ گے. پردے کا مسئلہ ہوگا. یہاں پہ ہماری بچیاں ہیں، فیمیل ٹیچرز ہیں، وہ پڑھاتی ہیں. ہمارے پرنسپل ہیں جو آپ کے ساتھ تھے صبح تھے، وقار بھائی، وہ بھی شاید ادھر موجود ہوں گے. یہ مسجد کون چلاتا ہے؟ یہ مسجد یہاں کے جو ہمارے مدرسے کی ہیں مولوی، جو ہمارے مولوی صاحب ہیں انتظامی، یہ ڈائریکٹر ہے نا، تو وہ ان کی موت میں ہے، نائب موت میں ہے اور ایک پوری ٹیم ہے. وہ اس کو اوپر یعنی یہ اس کی سرپرستی اور سسٹم یہ جماعت کو کر رہی ہے. جماعت شامی کے انڈر. جی. اچھی، کون سی کلاس تک کے بچے؟ یہ 5th تک کے بچے. پرائمری اسکول ہے. یہ ان کا بچوں کا ڈائننگ ہال ہے. یہاں پہ بچے کھانا کھاتے ہیں. یہ ساتھ کچن ہے. کھانا بھی آپ دیتے ہیں؟ جی کھانا بھی دیں. یہاں پہ یہ جو رہائشی بچے یہ رہائشی ہیں. یہ تقریباً 60 بچہ ہے. یہ رہائشی ہے. بیوٹیفل. تو ابھی آپ اس کی تعلیم کے حوالے سے بھی ہم آپ کو. یتیم نہیں ہے؟ نہیں رہائشی. یہ نہ صرف یتیم نہیں ہے بلکہ وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی جو اسکول نہ پڑھ سکے تو ادھر آ گیا. یہ ایسے نہیں ہے. یہ اسکول بھی ہے؟ ہاں اسکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے. یہ اس کی پوری بریفنگ انشاءاللہ ہم آپ کو آفس میں چل کے دیں گے کہ اس سے کام کیسے ہوتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. یہ ساتھ والا حال بھی ہے. کھانے کا کیا ٹائم ہوتا ہے آپ کے؟ کھانے کا یہاں پہ بچے کھاتے ہیں 1 بجے کھانا کھاتے ہیں. صحیح. اور ڈنر شام مغرب کے بعد، اور اس کے بعد پھر تو آج کل 5 بجے مغرب ہوتی ہے تو 5 بجے کھلا دیتے ہیں؟ نہیں، فوراً نہیں کھاتے. اس کے بعد کلاسیں ہوتی ہیں. اچھا. کوئی 6:30 اور 7 کے درمیان. یہ دوسرا حال ہے. یہاں پہ بچوں کی کلاسز بھی ہوتی ہیں. یہاں پہ بچے جو ہے نا، یہاں کے بچے جتنے اسکولنگ بھی اسی میں؟ اسکولنگ بھی اس میں. اسکولنگ کا الگ سے ٹائم ہے اور مدرسے کا حفظ کا الگ سے ٹائم ہے. جی اور عربی بھی سکھاتے ہیں؟ جی سر.
इधर से नीचे ये नीचे बच्चों की रिहाइश गाह भी है यहाँ पे और नीचे भी हमारा एक हॉल है, बच्चे बैठते हैं। ये एडमिन ऑफिस है। टीचर कितने हैं आपके पास? हमारे पास 6 टीचर हैं। वाह। ये उलमा हज़रात हैं जो यहाँ पे टीचिंग करते हैं। पहले इधर अंदर से और बोर्ड कौन सा यूज़ करते हैं मैट्रिक का? मैट्रिक का बोर्ड है यही मीरपुर है जे के बोर्ड। ये हमारी क्लासें होती हैं, इस तरह से इनकी सीटिंग अरेंजमेंट यही है बच्चों का। तो ये बच्चों की जो है आगे रिहाइश का है, ये देखें ये रिहाइश का है। बच्चे एक एक बेड के ऊपर 3-3 बने हुए हैं यहाँ पे। गिरते तो नहीं? नहीं अभी हमने पीछे जगह और ले ली है। ये जो पीछे ग्राउंड है ना, ये जगह किसी की थी, अभी हमने 1 करोड़ रुपए में लिए। परचेज की है। तो 1 करोड़ में कितनी जगह है? एक कनाल को एक मरला है। वाह। तो मेहमान आ जाए हमारे, तो हमें आप रात को यहीं ठहरा देते? यहीं भी आ सकते थे, हमने कहा चलें। वो रीजेंसी भी उसकी भी मार्केटिंग कर रही थी। ये इस तरह ऊपर भी दोनों कमरे हैं बच्चों के, ये भी रिहाइश गाह है बच्चों की। मुफ्ती मोहसिन और मुफ्ती एहसान, मुझको कराची में ही बना के दें भाई। जी बिल्कुल ठीक है। जी सर। वसीम मुझे ये बना के दें। जी सर। ये तो दे नहीं रहे मुझे अपना मदरसा, तो मैं क्या करूँ? ये आपका मदरसा है। नहीं वो नाम रखने से थोड़ी होता है, काम होना चाहिए। काम भी होगा इंशाल्लाह। सफाई का बेहतरीन निज़ाम है यहाँ। जी, बिल्कुल, बच्चे साफ सुथरे नहीं तो अलग से खुशबू आ जाती, दूर से पता चल जाता। जी नहीं माशाल्लाह बिस्तर नए लाते हैं यहाँ से भी। हम तो बच्चे फीस नहीं देते? फीस देते हैं। देते बच्चे हैं? फीस भी देते हैं। अच्छा, क्या फीस देते हैं? बच्चे यहाँ पे इस वक्त जो है ना 4500 रुपया दे रहे हैं, कुछ 4000 देते हैं। उसमें खाना पीना, यूनिफॉर्म तो बच्चों का अपना होता है, खुद लाते हैं। लेकिन बाकी जो इंटरनल यहाँ ज़रूरियात होती हैं वो सारी बच्चों की ट्यूशन वगैरह से। कुछ फ्री भी होते हैं? हाँ, कुछ 1-2 बच्चे जो आर्फन हैं वो फ्री हैं, या कुछ थोड़े माली लिहाज से जो कमज़ोर होते हैं। तो चूँकि अब बढ़ते हैं तो फिर इस पर तफसीली डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ बच्चों की रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं। करवाएं 10,000 में रेजिडेंशियल बना दें। लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि 4500 रुपये में 3 वक्त का खाना कैसे खिलाते हैं। अभी आपसे ये शेयर करते हैं, वो भी सिर्फ 50 बच्चे हैं आपसे। ये जो देखे कुरान सीख रहे हैं ना बच्चे, ये भी एक बहुत मखसूस पैटर्न के ऊपर कर रहे हैं। आप आए, आप तफसील। ये प्रिंसिपल ऑफिस है। अब बैठे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम आरिफ अल्लाह वाला साहब, आपको आपकी सारी टीम जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। आपने आते ही एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी करवाई जिससे एक बड़ा मैसेज पूरी बच्चों में भी गया और इस कम्युनिटी में भी गया। तो ये जो हमारा अल कुरान अकेडमी है, ये बेसिकली यहाँ पे 2 तरह की तालीम दी जाती है। एक तो हमारी रूटीन की जो दुनियावी तालीम है, क्लास 6 से लेकर 8 तक यहाँ पे पढ़ाया जाता है बच्चों को, और इस 3 साल में बच्चों को हिस्स भी करवाया जाता है। और यहाँ पे ये जो इस एकेडमी की मुनफरद बात ये है कि इस एकेडमी में एडमिशन के लिए तकरीबन हर साल 100 के लगभग बच्चे अप्लाई करते हैं या टेस्ट इंटरव्यू देते हैं, उसकी बुनियाद पे एडमिशन लिया जाता है। और सिर्फ 12 की क्लास ली जाती है बच्चों की। तो ये जो 12 की क्लास है, ये करैक्टर एजुकेशन के ताउन से यहाँ पे चलती है। वो लोग इसको लुक आफ्टर भी करते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे जो 5th पास बच्चा आता है, एक तो उसका टेस्ट लिया जाता है, रिटन टेस्ट, और साथ साथ इंटरव्यू भी लिया जाता है। और बुनियादी तौर पे ये जो कुरान की तालीम दी जाती है, कुरान हिफ्ज़ तो यहाँ पे गांव-गांव महल्ले में उलमाए किराम कुरान की तालीम दे रहे हैं, हिफ्ज़ भी करवा रहे हैं। लेकिन ये वाहिद अदारा है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भर का, आप कह सकते हैं कि ये जो बच्चा है 3 साल में कुरान हिफ्ज़ तो कर लेता है, लेकिन साथ साथ बच्चा कुरान अंडरस्टैंड भी करता है। ये हिफ्ज़ विद अंडरस्टैंडिंग है, और इसका यानी फहमुल कुरान बच्चे को साथ साथ आ जाता है। और वो बच्चे को जो सिपरा वो हिफ्ज़ करते आगे बढ़ता जाता है, साथ साथ आप उससे उस बच्चे की उस हिफ्ज़, उसका तर्जुमा, उसकी ग्रामर और तमाम जो भी उसके अंदर
رولز ہیں وہ بچہ خود بخود ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے. اور اس کی جو علماء اکرام ہیں جو ٹیچ کرتے ہیں یا پڑھاتے ہیں بچوں کو, ان کی ٹریننگ جو ہے وہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے کی جاتی ہے. ان کی جو ہے ریکروٹمنٹ بھی کریکٹر ایجوکیشن والے خود کرتے ہیں. ساتھ ساتھ جو ان کی ثانوی تعلیم ہے اس حوالے سے یہ یہاں پہ آزاد کشمیر میں اگرچہ بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں, ہمارا ایک بڑا نیٹ ورک جو ریڈ فاؤنڈیشن تعلیم کے اوپر خاص طور پہ کام کر رہا ہے, لیکن یہاں پہ یہ جو کلاس 6 سے آن ورڈ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے ان مضامین میں بچوں کے پاس یعنی بچوں کو وہ آہستہ آہستہ اس طرف لایا جا رہا ہے کہ وہ بغیر بیگ کے پڑھیں گے. یعنی بچوں کی جو ٹیچنگ ہوتی ہے وہ ٹوٹل ہم اس کے اوپر ملٹی میڈیا کے اوپر ہوتی ہے, اور بچوں کو پروجیکٹس سبجیکٹس کے بنا کر دیے جاتے ہیں. جو کریکولم ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے, اور اس کے مطابق جو ٹیکسٹ بک ہوتی ہے اس کے جو لیسنز وغیرہ اٹھا کے ان کے اوپر پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں, اور پروگریس جو ہے بچوں کو ملٹی میڈیا کے ذریعے سمجھا جاتے ہیں. پھر بچے ان کو ڈسکس کرتے ہیں آپس میں, اس کی پریکٹیکل کرتے ہیں یہیں پہ بیٹھے بیٹھے, اور 1 گھنٹے کے اندر روزانہ کا جو اس کا متعلقہ سبجیکٹ کا لیسن ہوتا ہے یا سبق ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اس کو پوری طرح سے اس 1 گھنٹے کے اندر اندر ریوائز کر کے ٹیچر کے سامنے ایکسپلین کر کے تو وہ وہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں. کوئی اس میں بچوں کے لیے ہوم ورک نہیں ہوتا ہے, کلاس کے اندر ہی بچے تیار ہو جاتے ہیں. اور ہر 1 ماہ کے بعد کریکٹر ایجوکیشن کی ٹیم جو کہ سبجیکٹ بیس آ کے بچوں سے اس کا جائزہ لیتے ہیں, اور پھر ان کو مزید جو ہے انسٹرکشنز دیتے ہیں, مزید ٹارگٹ سیٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح یعنی اس میں پورے اس جو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے بچوں کا تقریباً 1 سال کا یا 10 ماہ کا ہوتا ہے ایک کلاس کے لیے, تو اس کے اندر ہی جو ہے نا بچوں کو اس میں 3 حصوں میں تقسیم کر کے پروجیکٹس دیے جاتے ہیں, اور وہ ہر 4 ماہ بعد ان پروجیکٹس کا جو ہے انٹرنل ایگزام لیا جاتا ہے جو کہ CEF کے زیر اہتمامی ہوتا ہے, اور اس کو 10 ماہ کے اندر اس کو کمپلیٹ کر کے بچے کو اگلی کلاس میں شفٹ کر دیا جاتا ہے. تو مجموعی طور پہ اس ادارے کے لیے یہاں کی کمیونٹی اور یہاں سے باہر سے بھی جو ہے نا لوگ اس چیز کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو اس اکیڈمی میں ایڈمیشن ملے. اور باقی الحمدللہ اس کا ایک بہترین یعنی یہاں پہ جو علماء اکرام جن کی یہاں پہ محنت ہے, جن نے کاوش کی, تو اس کو بہت بہتر انداز میں بچوں کی خاص طور پہ صفائی کا, کھانے پینے کا اور دیگر جو ضروریات ہوتی ہیں ان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. خاص طور پہ بچے یہاں کہیں پرابلم کا شکار ہو جائیں, کوئی بچہ بیمار ہو جائے, اس کے لیے بھی یہاں پہ ہی اس کے ٹریٹمنٹ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے, اور یہاں سے پھر ہاسپٹلائز کرنا ہو جہاں کہیں بھی, تو ہر معاملے میں بچوں کے خاص طور پہ. پھر دوسرا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہاں پہ بچوں کو کوئی پنش نہیں کیا جاتا ہے. عام اسکولوں میں یا مدرسوں میں ایک ہے نا کہ لوگ پنش کیا جاتا ہے بچوں کو, لیکن یہاں پہ ایسا قطعاً نہیں ہے, اس کی اجازت بھی نہیں ہے, بلکہ بچے بہت خود بھی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, بڑے اچھے ہوتے ہیں, پڑھنے والے ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ علماء اکرام کو بھی اس چیز سے جو ہے نا انسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ بچوں کو کسی قسم کی پنشمنٹ سے نہیں گزارنا ہے. تو مستقبل میں یعنی ہمارا یہ جو پلان ہے, چونکہ اس کے لیے زمین بھی لے لی گئی ہے, اور یہاں پہ اکیڈمی کی جو ہے ہم نے اکیڈمی بنانی ہے ایک بڑی, جس میں بچوں کے لیے ایک تو رہائش کا انتظام اچھے طریقے سے ہو جائے, پھر کلاس رومز ہو جائیں. ابھی ہم جو کلاسیں لے رہے ہیں ہم انہی ہالز کے اندر بچوں کی کلاسیں لے رہے ہیں, تو انشاءاللہ فیوچر میں ہمارے پاس بچوں کے لیے کلاسیں بھی اویلیبل ہوں گی, اور جو ہے باقی ضروریات بھی ان کی بہت اچھے طریقے سے فلفل ہوں گی. ساتھ ساتھ اس کے جو آگے پلان ہے, کریکٹر ایجوکیشن والے بھی اس کو پلان کر رہے ہیں, ہم خود انتظامیہ یہاں پہ بھی پلان کر رہی ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں اس کلاس کو یہ جو کلاس 6 آنورڈ جا رہی ہے اس کو کلاس 10 تک اس طرح لے جائیں گے. اور جو اس وقت آزاد پاکستان اور آزاد کشمیر بھر میں جو بورڈز کی پالیسیز آ رہی ہیں SLOز کی بنیاد پہ بچوں کے امتحانات وغیرہ فیڈرل کے طرز کے اوپر اس طرف لے کے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ بچوں کو یہاں سے FSC تک لے کے جائیں گے. اور ساتھ ساتھ ایک تو بچہ پہلے 3 سال میں قرآن حفظ کر لے گا ود انڈرسٹینڈ, اس کے بعد اس کے لیے پورا ایک کورس جو ہے ڈیزائن کیا جا رہا ہے. بچے جو جب یہاں سے فارغ ہوں تو ان کا 4 سے 6 سال کے ان کے لگ چکے ہیں, وہ عالم کا بھی جو بنیادی کورسز ہیں وہ بھی کمپلیٹ کر کے, تو ان کے لیے پھر آگے ہم مختلف یونیورسٹیز میں بھی یہاں سے ہی سجیسٹ کیا جائے گا کہ کس بچوں کو کس جگہ پہ بھیجنا ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک پلان ہے جو کہ اگلے 5 سال میں ہم انشاءاللہ اس پلان کے اوپر پوری طرح سے ہم اس کو فلفل کریں گے. میں چاہوں گا کہ 4,500 روپے میں آپ کھانا پینا یہ ایک سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ایک تو
کچھ سپورٹ ٹیچرز کی سیلریز کی مد میں کریکٹر ایجوکیشن کی طرف سے بھی ہے، 3 ٹیچرز ان کے ہیں اپوائنٹ کیے ہوئے جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں. باقی مخیر حضرات تعاون کرتے ہیں، ہمارے یہ بھائی لوگ سارے بھی بیٹھے ہیں، ان کے تعاون سے مختلف مخیر حضرات سے بھی تعاون ہو جاتا ہے. ویسے یہاں پہ جو اس وقت ہماری جو کاسٹ آ رہی ہے تقریباً ایک ماہ کے جو ایکسپنس ہوتے ہیں وہ 3 لاکھ کے لگ بھگ ہوتے ہیں ٹوٹل 50 بچوں کے. جی 50 بچوں کے کیسے ہوئے؟ 3 لاکھ کے لگ بھگ، تو تقریباً 6-7 ہزار 6,000 یعنی میں سیلریز. ٹائم کا کھانا، اس میں گوشت کتنی دفعہ کھلاتے ہیں ہفتے میں؟ گوشت ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ کھلایا 2 دفعہ گوشت یعنی بھی آپ جو کھلا دیتے ہیں؟ ہمارے پاس پرماننٹ جو اسکیجول ہے اس میں تو 1 دفعہ ہوتا ہے، یعنی 2 ٹائم ہوتا ہے، ایک دن اور شام. لیکن بسا اوقات پھر ہمارے پاس جب مختلف جگہوں سے مخیر آزاد بھی تعاون کرتے ہیں تو بعض اوقات 2 دفعہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس طرح مختلف سبزی بھی ہوتی ہے، دال بھی ہوتی ہے. تو ہم تو نہیں کر پائے ابھی تک، آپ سے سیکھنا پڑے گا کہ کیسے اتنے. نہیں اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے انداز سے ہو رہا ہے، اور یعنی ایک بہترین ہے. یعنی ظاہر ہے یہ بچے جو ہم اٹھاتے ہیں نا لوگوں سے، تو یہ ایک تو بچے بہت یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اچھے کھاتے پیتے گھر رنسو بھی ہوتے ہیں، پھر یہ اچھے پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، پھر گھر میں آ کر بچے لاڈلے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ واحد اکیڈمی ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بچہ آ کے خوش ہو جاتا ہے. یہاں سے یہ بچے کے ابھی واپس کوئی نہیں بھاگا ہے جو بھی ہے. حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے بچوں کے لیے کہ ایک دم سے گھر سے اٹھ کر کلاس 5 میں بچہ میکسیمم 9 سال کا ہوتا ہے، تو وہ وہاں گھر سے ماں کی گود سے اٹھ کے آگے تو بالکل الگ سے سیپریٹ رہنا شروع کر دے. تو یہ اس اکیڈمی کا کمال ہے کہ یہاں پہ بچے جو ہے بڑے خوش رہتے ہیں. اور اس وقت تک تقریباً یہ ہمارے 8 سے 9 سال ہو چکے ہیں اس کو چلتے ہوئے، اور اس وقت تک تقریباً آپ کہہ سکتے شروع سے. میں تو شروع سے نہیں ہوں، ہم اس کے ادارے کے محتمین تھے. ابھی ہم کمیٹی ممبر میں ہم شروع سے ہی ہیں، تو ابھی کچھ ذمہ داری جماعت نے لگائی ہے یہاں مینجمنٹ کی بھی. تو یہ ہے کہ تقریباً یہاں سے یعنی 200-300 کے لگ بھگ حافظ جو ہے نا ابتدائی تقریباً پہلے 4-5 سال تو ہماری کلاسیں تو ہوتی رہی ہیں جو ہے اکیڈمک کی، لیکن حفظ جو ہے نا وہ بھی ساتھ تھا. لیکن یہ جو ٹرینڈ چینج ہوا ہے پچھلے تقریباً 3 سال سے، 3 سال میں پھر حفظ کی بھی ایک نئی جو ہے اس کی طرح سے اس کو شروع کروایا گیا، اور پھر یہ جو دوسری ایجوکیشن ہے اس کو بھی، تو اس میں بہت بڑا فرق پڑا ہے. تو اب جو ہے نا لوگوں کی خواہش ہے کہ اسکول کے بجائے ہمیں اس طرح کا کوئی ادارہ مل جائے جس میں ایک تو بچے کے اوپر بیگ کا بوجھ بھی نہ ہو، اور وہ بہت اچھے طریقے سے. میں چونکہ اس ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ گزشتہ 24 سال منسلک رہا ہوں، مختلف جاب سے پرنسپل بھی رہا ہوں، کالجز میں، ہائی اسکول میں، اور پھر ڈپارٹمنٹ میں ریجن کی بھی ذمہ داری رہی ہے. لیکن یہاں پہ جو اس میں اور اس میں فرق ہے نا کہ یہاں پہ بچہ یہ جو خاص طور پہ اس کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے اس کو بہت خوش ہو کے لے رہا ہے. یعنی وہاں پہ بچوں کو بڑا ٹیچر بہت دن پورا محنت کرتے ہیں. حالانکہ ہم یہاں پہ ٹوٹل 3 گھنٹے یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس 3 گھنٹوں میں یہ کمال ہے. اور ہم سی ایف والوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا نظام دیا کہ بچے ان 3 گھنٹوں میں اپنی چیزوں کو بالکل فلفل کر لیتے ہیں، اور خوشی ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ حفظ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی چیزیں بھی ان کی بہت اچھی انداز سے ہوتی ہیں. بہترین ہے جی، زبردست ہے. میں نے پہلا مدرسہ دیکھا ہے. جی سر، یہ ہے ہی پہلا مدرسہ کہ یہاں پہ جہاں 50 بچوں سے پوچھا جائے کہ یوٹیوب چلاتے ہو تو سب ہاتھ اٹھائیں گے ہاں ہم یوٹیوب چلاتے ہیں. ابھی یہ جو نارملی مدرسے ہیں بچے ابھی یہ جو کلاس 6 سے اس سال نے شروع کیا ہے، تو یہ ہر بچے کے پاس اپنا ٹیب ہے، تو اسی کے اوپر جی آپ دیتے ہیں؟ نہیں بچہ خود لاتا ہے ٹیب ہے، اس کے اندر اس کو ویڈیوز بھی دی جاتی ہیں دونوں طرح. ایک تو یہ حفظ کے متعلقہ بھی ویڈیوز ہیں، اس کے جو گرامر اس نے سمجھنی ہے چیزیں وہ بھی اس کو ریوائز اسی کے اوپر کرتا ہے، قرآن کو بھی اسی کے اوپر ریوائز کرتا ہے، اور پھر یہ جو باقی اس کی عصری علوم کی جو ہوتی ہیں چیزیں وہ بھی ساری اسی کے ساتھ اس کے پاس ویڈیو شیئر ہو جاتی ہیں، وہ ان کو دیکھتا رہتا ہے. انٹرنیٹ ایکسیس بھی دیتے ہیں؟ انٹرنیٹ ایکسیس نہیں دیتے ہیں. یوٹیوب فیس بک کہاں چلاتے ہیں پھر یہ بچے چونکہ ویکینڈ کے اوپر ہر ویکینڈ کے اوپر گھر جاتے ہیں، تو ایک آدھ دن گھر میں جو ہے چیزیں دیکھ لیتے ہیں. تو بہرحال آج کل چونکہ عام ہے گھروں میں بھی یہ اپروچ ہے. لیکن یہ بھی پہلا مدرسہ ہے کہ اس میں ٹیب بھی ہر ایک کے پاس ہے. یہ ہاں ٹیب ہر ایک بچے کے پاس. میں تھوڑا سا اپنا اسکول کا تعارف کرا دیتا ہوں. ہمارے اسکول بھی 5th سے شروع ہے. پہلا بیچ ہے جو ہم 5th اور 6th کا لے رہے ہیں. ہمارا 1 سال پرانا اسکول ہے، اور اس میں ہم 5th اور 6th سے اس کو چیٹ جی پی ٹی، کینوا، ویڈیو ایڈیٹنگ،
اور انٹرویو کرنا سکھاتے ہیں. انٹرویو سے مراد یہ ہے کہ وہ بچہ میرے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھے گا, آدھے گھنٹے وہ باتیں کرے گا, لیکن وہ آن لائن کرتا ہے, یعنی کہ وہ جو بچہ سامنے آدمی ہے وہ یہاں سامنے نہیں ہوتا, دور کہیں ہوتا ہے. اس نے 1 سال میں 250 انٹرویو کرنے ہوتے ہیں, ہر روز ایک انٹرویو کرنا ہوتا ہے. اس میں سے 100 سے 150 اس نے اردو میں کرنے ہوتے ہیں اور 100 سے 150 انگریزی میں کرنا ہے. تو جب وہ انگریز کا انٹرویو کرتا ہے, انگریزی میں باتیں کرتا ہے, تو ایک تو اس کے اندر خود اعتمادی آ جاتی ہے, دوسرا وہ گلوبل سٹیزن بننا شروع ہو جاتا ہے, اور بچپن سے اس کے دوست بننا شروع ہو جاتے ہیں گلوبل. جب وہ 7ویں میں آتا ہے تو ہم اس کو ایک دنیا کا بڑا پرابلم دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بچے نے کہا گیس بنا سکتے ہیں, تو اس کو گیس کا شعور ہے, تو ہم اس بچے کو کہیں گے کہ آپ بایو گیس والے بن جائیں, اور آپ کا کام صرف یہی ہوگا کہ آپ بایو گیس پڑھیں گے, آپ میتھس نہیں پڑھیں گے, سائنس نہیں پڑھیں گے, انگلش کچھ نہیں پڑھیں گے, صرف بایو گیس پڑھیں گے. بایو گیس کیسے پڑھتے ہیں کہ آپ روزانہ بایو گیس کے اوپر ایک ویڈیو دیکھتے ہیں, اور پھر اپنی ویڈیو اس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے بنائی, اور پھر انٹرنیٹ پر آپ اس کو لگا دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی فین فالوئنگ بننا شروع ہو جاتی ہے, وہ ایک لائٹ ہاؤس بن جاتا ہے جس کی طرف سب منہ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس چلے جاؤ, یہ مسئلہ سالو کر دے گا. مثال کے طور پہ آپ کے علاقے میں UC کا چیئرمین ہے, تو سب اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھائی جو بھی پرابلم ہے اس کے پاس چلے جاؤ, وہ حل کر دے گا. تو اسی طرح سے اگر کسی کو بایو گیس کا پرابلم ہے, گیس کا پرابلم ہے, تو بچے کی طرف دیکھیں کہ صرف پانی کا مسئلہ ہے, کوڑے کا مسئلہ ہے, فائنینشیل حالات کا مسئلہ ہے, آپ نے بیز کا یہاں سینٹر بنایا اس کا مسئلہ ہے, یا کوئی کام ہے. تو ہم اس طرح سے والا سسٹم انٹروڈیوس کرتے ہیں, اور اس کو پھر کہتے ہیں کہ 2 سال اب آپ والا پڑھیں گے. اس کی وجہ سے اس کو ساری دنیا کے لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو اس مسئلے پہ یا اس کام کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل بھائی کا کنسٹرکشن کا بزنس ہے, تو اگر یہ 250 دنیا کے بیسٹ کنسٹرکشن کمپنیز کے مالکان کو جانتے ہیں, تو ان کا خود بخود نالج اوپر ہوگا, یا پھنس جائیں گے تو فون کریں گے یار یہ میرا پھنس گیا, میں کیا کروں, نیٹ ورک ہوگا نا. تو اس کے بعد ہم اس کا ایک اسٹارٹ اپ شروع کراتے ہیں, بزنس شروع کراتے ہیں, جس کو وہ آگے جا کے میں لیت رکھتا ہوں, جس کو وہ آگے جا کے ہم اس کے اندر فنڈنگ کرواتے ہیں, اور اس کو ایگزٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. ایگزٹ سے مراد یہ کہ وہ بیچ بھی دے, اور بیچنے کے لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم 30 کروڑ روپے کا بکے, یعنی $1 ملین کا بکے, جو کہ بالکل بیئر منیمم پرائس ہے. تو یہ ہمارا آگے کا پلان ہے. 2 گھنٹے روز کا یہ ہمارا کوریکولم ہے ایکچولی. تو اگر آپ اپنے مدرسے میں ایڈ کرنا چاہیں تو 3 ٹیچر ہم بھی آپ کو دے دیں گے, تو آپ اپنے مدرسے میں اس سسٹم کو ایڈ کروا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں, وہ شورا اگر اجازت ہے. اور اس طریقے سے یہاں پر یہ ہر بچے کو ایک والا مل جائے گا, ان کو AI سکھائی جائے گی, ان کو یہ گرافک ڈیزائننگ سکھائی جائے گی, ویڈیو ایڈیٹنگ سکھائی جائے گی, انٹرویو کرنا سکھائے جائیں گے, اور اس کے بعد وہ کروانا جائے گا جا کے وہ ایک گلوبل سٹیزن بن سکیں. اور جو آپ چاہتے ہیں اس علاقے کے لیے کہ جی دیرکوٹ کے اندر سارے دنیا سے لوگ آئیں, تو اسی وقت آئیں گے جب لوگ وہاں کے لوگوں کو جانتے ہوں. میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں یہاں ایک آدمی کو جانتا تھا جو یہاں کا تھا, وہ اس کی وجہ سے ہم پل کر جاتے ہیں. تو ابھی ہم نے یہ تقریباً سمجھے کہ 1 سال ہوا ہے, اور ہمارے یہاں تقریباً ہر ہفتے کوئی نان پاکستانی آتا ہے, اسکول وزٹ کرتا ہے, اور 3-4 لوگ صرف بچوں کی وجہ سے پاکستان فلائی کر کے آئے اور اسکول دیکھنے کے لیے آئے کہ یہ کیسے مخلوق ہے, یہ بچے کیسے ہیں کہ روز یہ پٹر پٹر بول رہے ہیں. ایسا کوئی اسکول ہم نے نہیں سنا ہے, دیکھا ہے, کہیں بھی نہیں ہے جو یہ انٹرنیشنلی اس طرح سے انٹریکٹ کرتا ہو. تو ایک نیا سسٹم ہم انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ مناسب سمجھیں, آپ کی شورا مناسب سمجھے, تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ ارلی ایج میں اس کے گلوبل نیٹ ورک ہوتا ہے, تو اس کو کام ملنا شروع ہو جاتا ہے. کہ مثال کے طور پہ اگر کسی کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے, تو اگر میں پاکستان میں رہتا ہوں تو میں کہوں گا $200 لے لو, لیکن اگر میں امریکہ میں رہتا ہوں تو میں کہوں گا $5 لے لو. تو $5 بن گئے $1500, $200 بنے 70 سینٹس. تو وہ کیونکہ دوست ہے اور ڈیجیٹل سروس ہے, کہیں بھی بیچ سکتے ہیں. ہم نارملی جاب چاہیے ہوتی ہے یا کام چاہیے ہوتی ہے تو جاننے والے کے پاس جاتے ہیں, یا اس کے پاس چلے جاؤ, یا ہمارا جاننے والے کا جاننے والا ہے وہ کر دے گا. لیکن ہمارے کیونکہ امریکہ میں, یورپ میں پاکستانی جاننے والے تو ہوتے ہیں, وہ خود بیچارے ٹیکسی والے ہوتے ہیں, تو وہ بھی فائنینشلی کمزور ہوتے ہیں. تو ہم اس لیے ان کو نان پاکستانی سے انٹریکشن زیادہ کراتے ہیں, جا کے آپ ایک گلوبل سٹیزن بنے. دنیا کا 97% پاکستان سے باہر رہتا ہے, ان سے انٹریکشن کریں. یہ ہمارا ماشاء اللہ آپ کا تو بہت زبردست آئیڈیا ہے. ہم ظاہر ہے اس ٹائم میں جو ہم بچہ لیتے ہیں 3 سال کے لیے, پیرنٹس کے لیے اس کی اصلی علوم بھی 3 کلاسیں کروانی ہوتی ہیں, ساتھ اس بھی انڈرسٹینڈ کے ساتھ. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اگر کس طرح کی اسپیس بن سکتی ہے کہ کوئی ایک اسپیکٹ ہی آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور یہ بچے اس کے اوپر چلے جائیں,
تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بیٹھیں گے، ہمارے ذمہ داران بیٹھیں گے، اور یہاں کی جو انتظامیہ اور ساتھ ساتھ ہمارے ٹیچرز ہیں تو سارے بیٹھیں گے اس کے لیے کیا ہم مخصوص کوئی ٹائم نکال سکتے ہیں، اور اس کے لیے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے گا، اور اس کو آپ کے اس آئیڈیا کو بھی انشاءاللہ ہم دیرکوٹ میں آئی ٹی کالج کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اٹیچ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور فیوچر میں ایک بچوں کا یہاں پہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جگہ بہت کم ہے اس طرح کی، ورنہ یہاں یعنی اسکول سے زیادہ لوگ بچے ہمارے پاس لانے کے لیے تیار ہیں، یعنی ابھی سال شروع نہیں ہوتا ہے نیا سال، اس سے 4-6 ماہ پہلے رابطے شروع کرنے سے کہ میرے بچے کو لے لیں، تو ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو ٹیسٹ انٹرویو کے لیے تیار کریں، ان 12 بچوں میں اگر آپ کا بچہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو لے لیں گے، ورنہ ہم آپ سے معذرت کریں گے۔ یعنی یہاں پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ یہاں کی بڑے بڑے ذمہ داران سے، جماعت کے ذمہ داران، حتیٰ کہ ہمارے امیر صاحب جو جماعت کے سابق امیر ہیں ان سے بھی جو ہے سفارش کروائی گئی کہ ہمارے بچے کو لیا جائے، لیکن یہاں اکیڈمی کی پالیسی کے مطابق کسی ایسے بچے کو نہیں لیا گیا کہ جو ان 12 بچوں میں شامل نہ ہو، تو اس کی وجہ سے یہاں اس اکیڈمی کا ایک نام بھی ہے اور لوگ اعتماد بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے آپ کی ان سجیشنز کے اوپر ظاہر ہے اس کا فیوچر بچے کا اسی کے ساتھ منسلک ہے، تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح کی اٹیچمنٹ ہو جائے۔ انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ یہ بالخصوص یہ جو والا والی ٹیکنالوجی یا کنسیپٹ ہے، جی۔ یہ سچی بات ہے۔ ایک چیز تو ہم اس اکیڈمی کے حوالے سے یعنی جو فیوچر کے حوالے سے ڈائریکٹر اکیڈمی راجہ ارشد صاحب نے بتائی چیزیں کہ فیوچر کے حوالے سے ہم FSC تک تو یہاں پلان کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم ان کو جو اکنامکس میں جائے گا تو وہ اکنامکس کا اسپیشلسٹ اور اس کو جہاں دنیا بھر کا ایکسپوجر چاہیے، یعنی یہ ڈسکشن میں تھا ہمارا۔ اس والا والے کنسیپٹ نے ہمارا وہ کنفیوژن یا ریفائن کر دیا ہمارے آئیڈیا کو کہ یہ یعنی دنیا میں تو، اور دوسری چیز یہ بھی ریفائن ہو گئی ہے ہماری کہ اس کو ذرا آغاز سے شروع کروا لیا جائے، جو والا والا یا جو اسپیشلائزیشن ہے اس کی زندگی کی وہ 6th کلاس سے 5th سے ہی شروع ہو جائے، نہ کہ FSC کے بعد شروع ہو۔ جی جی، لیکن اس کو تھوڑا سا ہمیں تو اس میں ایک جو پوری کمیٹی اور ایک سسٹم ہے انشاءاللہ اس میں لا کے تو کم از کم ہم ان فیوچر یہ بالکل طے کرتے ہیں آج، اور ایک عہد بھی کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ والا والی کلاس ایک کلاس پوری، باقی تو بچوں کے والدین بھی ایک سینسیٹیو ہوتے ہیں اور اس سے اس خوف سے لوگ نہیں نکل رہے جو ایک ڈگری کا اور وہ ایک وہ روایتی تعلیم کا ہے، لیکن ایک کلاس ہم انشاءاللہ ایک کلاس اس کی اور ایک IT سینٹر جو ہوگا وہ والا والی کلاس ہوگی کہ وہ لوگ دنیا کے لیڈرز ہوں اپنے اپنے فیلڈ میں۔ اور ایک چیز جو آپ سولوشن جو ہم نے نکالا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ آپ FSC ڈائریکٹ امریکہ سے ان کو کروا سکتے ہیں، یعنی آپ پاکستان کو بھی اسکپ کر دیں، AJK کو بھی اسکپ کر دیں، اور 12ویں کا ایگزام ڈائریکٹلی یہاں سے آپ دلوا سکتے ہیں۔ صرف 4 ایگزام ہوتے ہیں، میتھس، انگلش، سائنس اور سوشل اسٹڈیز، یہ 4 ایگزام آپ پاس کرتے ہیں۔ یہ سامنے بیٹھا ہوا ایک ڈگری ہولڈر 12ویں کا ایگزام آپ پاس کر لیتے ہیں، اس کو GED کہتے ہیں، جرنل ایجوکیشن ڈپلوما، یہ ایکولنٹ ہے انٹر کے FSC کے۔ تو آپ کو کسی بورڈ سے رجسٹریشن کرانے کی، کسی بورڈ کے باتیں ماننے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، اب آپ 12ویں تک اپنی مرضی کی پڑھائی اس کو پڑھا سکتے ہیں، اور صرف 4 ایگزام آپ نے پاس کرانے، وہ بھی امریکہ سے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے۔ پاکستان کو ڈائریکٹ آپ اسکپ کریں گے، ڈائریکٹ امریکہ کی ڈگری آپ کا بچہ دے رہا ہو۔ یہ اتنا ریولیوشن کریٹ کر دے گا کہ آپ کو ساری جو قید ہے، یہ قید بامشقت جو ہمارے اوپر لگائی ہوئی میٹرک کی، انٹر کی، اس سے آپ کی سیدھی جان چھوڑ جائے گی۔ اگر آپ یہ امپلیمنٹ کر لیں، ریڈ فاؤنڈیشن میں بھی ایک ادارہ GED والا بنا، جیسے A لیول O لیول ہوتا ہے نا، اسی طرح GED کا بھی ہے۔ اسلام آباد میں ایک ٹیچر بھی موجود ہے GED کا جو صرف GED پاس کراتا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو اس میں لیکن اتنا آسان ہے کہ ساتھ گئے تھے، انہوں نے 2 ہفتے خود ٹریننگ کری آن لائن، اور خود ہی ایگزام دیا، اور خود ہی پاس ہو گیا، گھر پہ سرٹیفکیٹ آ گیا۔ اب اتنا بکھیڑا بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ہم نے اس وقت انٹر اور میٹرک کو ہوا بنانا ہے۔ یہی مسئلہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں، یہ چیزیں یہ آپ اگر کرنا چاہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ 7 بھائی سے ہم اس کی کنسلٹنسی بھی لے لیں گے اور رابطہ بھی رکھیں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی ان کا کوئی سوال ہے؟ جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تہ دل سے آپ کا شکر گزار کہ آپ نے وہ بچے جو اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں، جی جی، ان کو آپ نے، کیونکہ میں ایک عالم مفتی ہوں تو میں جانتا ہوں کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں، بہت احسن طریقے سے کر رہے ہیں، اللہ آپ کی کاوش کو پورا کرے۔ اچھا، دوسرا میرا سوال ہے، جو جیسے ابھی آپ علماء کرام کی بات کر رہے تھے، اساتذہ کی بات کر رہے تھے، مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ اساتذہ کی ٹریننگ آپ کیسے دیتے ہیں، کہ جیسے وہ ٹیب پر آپ کام لے رہے ہیں یا آپ ان کی کوریکولم اچھا لے اس کے؟ میں سوری ایک میں بتانا بھول گیا کہ
یہ جو عصری علوم کی ٹیچرز ہم الگ لیتے ہیں. اچھا وہ ہماری یہاں یہ ہے نا ریڈ فاؤنڈیشن کا, یہیں سے ہم ہائر کرتے ہیں ٹیچر. شام کے وقت یہ جب یہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں 2 بجے یہ آف ہو جاتا ہے, 1:30 بجے 2 بجے وہ 1:30 بجے 1:45 وہ کھانا کھاتی ہیں ٹیچرز آ کے, تو یہیں سے پھر ان کی کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں. اچھا اچھا تو ان کی ٹریننگ کا جو اہتمام ہے, چونکہ ریڈ فاؤنڈیشن میں آلریڈی وہ ٹرینڈ ہوتی ہیں, بہت سارے ان کے کورسز چل رہے ہوتے ہیں, لیکن خاص طور پہ CEF ان کو الگ سے ٹریننگ کرواتی ہے. ٹھیک ہو تو وہ پھر اس کا بیک اپ بھی لیتے ہیں, اس کو ان سے فیڈ بیک بھی لیتے ہیں, ہر ماہ آ کے ان کی چیزیں چیک بھی کرتے ہیں, ساری چیزیں کہ آپ کیسے چیزیں پڑھا رہے ہیں, کیسے سمجھا رہے ہیں. باقاعدہ بچوں سے بھی وہ ٹیسٹ انٹرویو وغیرہ لیتے ہیں, کلاسز میں بیٹھتے ہیں. تو وہ پورا ایک ان کا اسکیجول ہوتا ہے, جس سے یہ کام ہمارے لیے کافی آسان ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. بس میرا یہی سوال تھا. جزاک اللہ تعالیٰ. باقی جو ہمارے قاری صاحبان ہیں ان کے لیے بھی ظاہر ہے یہ جو آسان نہیں ہے انڈرسٹینڈ قرآن ود انڈرسٹینڈ, اس کے لیے بھی خاصی ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو وہ ٹریننگ بھی ان علماء اکرام کی, ہمارے قاری صاحبان کی, وہ بھی CEF والے خود کرواتے ہیں, ان کو ٹریننگ کرواتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے آغاز کے لیے جب بچہ نیا آتا ہے تو پہلے 3 ماہ اس کو فہم القرآن کے حوالے سے جو اس کی بیسکس ہوتی ہیں, اس کی گرامر ہوتی ہے, 3 ماہ بچے کو حفظ کے اوپر نہیں لے جاتے ہیں, بلکہ اس کا ایک الگ سے کورس ہوتا ہے جس کے 5 لیول ہوتے ہیں اوکے انڈرسٹینڈ قرآن کورس کرنے کے. تو وہ 5 لیول بچے کے کمپلیٹ ہوتے ہیں, اس میں پھر بچہ امتحان دیتا ہے, وہ اس میں پاس ہوتا ہے, پھر جا کے اس کو بچے کو حفظ میں ڈالتے ہیں کہ اب یہاں سے یہ شروع کرے گا. تو ابھی یہ جو ہماری کلاس 6 ہے تو یہ اس سے مرحلے سے گزر کے ابھی بچے 6 جو ہے سپارے حفظ کر چکے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ جزاک بہت اللہ. اچھا جا رہا ہے اس سلسلے.